بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 16 کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا لیکچر 15 کو ریکال کریں گے، جس میں ہم نے انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم مینجمنٹ اور سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں انہیں بھی مینیج کرنا، ان میں جیسے ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے، یا اس سے پہلے ہم نے جیسے ڈیوائس مینیجر پڑھا تھا، تو وہ جتنی بھی انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم جو تھے، جتنی بھی ڈیوائسز تھیں، ان کو کنٹرول کر رہا تھا، ان کو ورکیبل بنا رہا تھا۔ تو اس طرح سے ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز ہیں جو کہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیٹ ورک مینجمنٹ۔ تو یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو کہ ایک آپریٹنگ سسٹم میں کور نہیں ہے، مینس کہ لازمی نہیں ہے، لیکن جو نیو آپریٹنگ سسٹم آ رہے ہیں ان میں یہ چیز لازمی دی گئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنا بھی آج کل جو بھی یہ جو ہمارے پاس آ گیا ایرا، تو اس میں ہمارے پاس نیٹ جو ہے وہ مسٹ ہو گیا ہے، بہت زیادہ، بہت ضروری، بہت لازمی چیز ہے۔ تو آپریٹنگ سسٹم میں جو اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، جو ڈفرینٹ نیٹ ایشوز کو، انٹرنیٹ ایشوز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، ڈفرینٹ انٹرنیٹ ڈیوائسز کے ڈرائیورز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نیٹ ورک مینیجر۔ اور یہ ہمارے پاس ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم یا ہمارا جو کمپیوٹر ہے اس میں جو ہارڈ ویئر نیٹ ورک انٹرفیرنس کارڈ NIC جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو لگا ہوا ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا پھر ہمارے پاس یہ جو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے، یا لمیٹڈ ہے، یا ناٹ ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ کی۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپریٹنگ سسٹم کا یہ ماڈیول ہوتا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا، یہ بھی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو دو پروٹوکول ہیں، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول TCP اینڈ انٹرنیٹ پروٹوکول IP، یہ جو ہمارے پاس یہ جو رولز ہیں، سیٹ آف رولز جنہیں ہم پروٹوکولز کہتے ہیں فار ڈیٹا سینڈنگ ریسیونگ، یہ جو ہیں یہ اس کو جو اس پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے یا اس کو جو الاؤ کر رہا ہوتا ہے وہ یہی ہمارے پاس نیٹ ورک مینجمنٹ جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم کا فنکشن ہوتا ہے یہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو آپریٹنگ سسٹم کا یہ جو ماڈیول ہوتا ہے، یہ ڈفرینٹ جو ڈیوائسز وائرڈ ہوتی ہیں یا ہمارے پاس وائرلیس لگی ہوئی ہوتی ہیں، کنیکٹڈ ہوتی ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، لائک ہمارے پاس پرنٹر، اسکینر، یا جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یہی نیٹ ورک مینیجر ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور اس سارے پروسیس کو نیٹ ورک مینجمنٹ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل تقریباً ہمارے پاس سبھی آپریٹنگ سسٹم جو ہیں وہ یہ TCP IP یا یہ جو نیٹ ورکنگ پروٹوکولز ہیں، یہ جو رولز ہیں ڈیٹا سینڈنگ ریسیونگ کے، یہ ہمارے پاس سپورٹ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ مائکروسافٹ یا لینکس یونکس جتنے بھی ہمارے آپریٹنگ سسٹم ہیں وہ سارے کے سارے اس کو جو ہے وہ اب جو ہے نیٹ ورک مینیجر ان میں آ رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم کا میجر فنکشن ہے وہ ہے پروٹیکشن سسٹم۔ تو یہ تھوڑا سا نام سے بھی ظاہر ہے، لیکن یہ جو نام سے ظاہر ہے یہ وہ والا جو سمجھ آتا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ یوزر، ملٹیپل یوزر کنیکٹڈ ہوتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک سے یا کمپیوٹر سسٹم سے، لائک ہم نے پیرلل آپریٹنگ سسٹم میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پروسیسرز، ڈفرینٹ مشینز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ CPUs ہوتے ہیں جو پیرللی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ڈیٹا کو جو ہے وہ سینڈنگ ریسیونگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رسکی ہوتی ہے، یا اس میں ایسا نہ ہو کہ یہ جو فنکشن ہے آپریٹنگ سسٹم کا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں ایک جگہ کا ڈیٹا، ایک پروگرام کا ڈیٹا دوسرے پروگرام میں نہ جائے، یا ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے، ڈیٹا آپس میں اوور لیپ نہ کرے۔ واٹس ایپ کا ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ گوگل کروم کا ڈیٹا میڈیا پلیئر کے پاس نہ جائے اور میڈیا پلیئر کا ڈیٹا گوگل کروم کے پاس نہ آئے، ہمارے پاس کوئی بھی ایمبیگوٹی جو ہے وہ پروڈیوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کی جو مین ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے
کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پروگرامز اور ڈفرینٹ پروسیسز کو الاٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ہمارے پاس ڈیٹا کا جو سینڈنگ ریسیونگ یا ان کی ایکسیس ہوتا ہے، وہ سارا یہی پروٹیکشن سسٹم ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے کمانڈ انٹرپریٹر۔ کمانڈ انٹرپریٹر کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی بھی یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ نہیں کرے گا کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ، یا ہمارے پاس یہ جو ایک ڈم مشین ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتی اس کے ساتھ، تو ہمارے پاس یہ جو ڈم مشین ہے، یہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا انٹریکشن نہ ہوگا۔ تو ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم جو ہوتے ہیں، جو مائکروسافٹ کے آپریٹنگ سسٹم ہیں یا پھر ڈفرینٹ ہیں، وہ ہمارے پاس دو چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں یوزر کے انٹریکشن کے لیے۔ ایک تو ہمارے پاس جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، جس میں گرافیکل کوئی آئیکنز بنے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں جو کہ آسان ہوتی ہیں سمجھنے میں، اسے گرافیکل یوزر انٹرفیس کہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، پلس ہمارے پاس ایک اور چیز، ہمارا جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو ورکیبل بنانے کے لیے ایک اور چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کمانڈ لائن انٹرپریٹر یا CLI، اور کمانڈ لائن انٹرفیس یا CLI۔ کمانڈ لائن انٹرفیس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس، جیسا کہ آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا، کہ انٹرپریٹر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک لائن کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے رن بھی کر رہا ہوتا ہے، تو لائن بائی لائن یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کمانڈ لائن انٹرپریٹر کا بھی یہی مطلب ہے، یا کمانڈ لائن انٹرفیس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک ایک کمانڈ کو، یہ ہمارے پاس جو اس کا آپریٹنگ سسٹم کا انٹرفیس ہے، یہ ایک ایک کمانڈ کو لے کے چلے گا یا اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ اس سے جو ہے وہ میتھڈ آف انٹریکشن یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، ویسے ہی بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے بور ہو جاتا ہے اور بندے کے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ CMD سرچ کریں سٹارٹ میں جا کے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں، تو CMD سرچ کریں تو اس پہ تھوڑی سی انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اور یہ جو کمانڈ لائن انٹرپریٹر ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹ ٹرمینل ہوتا ہے، یا پھر ہمارے پاس، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جب ہم ٹرمینل ایمولیٹر جو ہے وہ انسٹال کریں گے، لیکن وہ تھوڑا کمپائلر ہوگا۔ ہم یونکس کو اگر دیکھیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے، ٹرمینیٹر، اور وہ جو ہوتا ہے ٹرمینل ایمولیٹر، وہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامز کو، ڈفرینٹ ریسورسز کو، کمپیوٹر کے ریسورسز کو، کمپیوٹر کے پروگرامز کو، کمپیوٹر کی پروسیسنگ کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہے یوزنگ یہ ہمارے پاس لائن آف کوڈز، یا ہمارے پاس یہ جو پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے تھوڑی بہت۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو تیسری چیز ہے وہ ہے ریموٹ شیل کلائنٹ۔ وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایک سسٹم ہے، وہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے پاس کوئی یوزر ہے اس سے دور بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ریموٹلی اس کو ایکسیس کر رہا ہے، تو اس کا جو انٹریکشن ہوگا وہ ریموٹ شیل کلائنٹ کے تھرو ہوگا، یا اس کا جو ہے وہ اس کا انٹریکشن اگر ہم CLI کمانڈ لائن انٹرفیس کے تھرو کریں تو وہ ریموٹ شیل کلائنٹ کہا جائے گا۔ اور یہ تھا ہمارا فنکشن آف آپریٹنگ سسٹم، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک پروسیسز پہ ہم دیکھیں گے، اور آج تو ویکینڈ بھی ہے، تو انجوائے یور ویکینڈ۔ اینڈ ایک اور چیز کہ سب کچھ جو ہے وہ سب ایکٹیویٹیز بھی رکھنی ہے اور ساتھ میں پڑھنا بھی ہے لازمی، اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم بہت جلد کیمپس میں اپنی کلاسز میں ملیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔